السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز صاحب نے۔ بہت شکریہ شبلی صاحب آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ نظامی صاحب، بہت دنوں سے ہم بھی یہ سوال بارہا اٹھا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کچھ دور دور نظر آتے ہیں، لیکن بلاول صاحب اب کی بار جب وہ لاہور آئے ہیں تو محترم شہباز شریف صاحب تو خود تشریف نہیں لائے، لیکن ان کا وفد پہنچ گیا، اور سننے میں آ رہا ہے کہ بڑی عید کے بعد کوئی بڑی اے پی سی ہونے جا رہی ہے۔ کچھ نکلے گا اس میں سے یا گلاس توڑا بارہ آنے والا حساب ہی ہے؟ آج مجھے میرے کسی نے پیسے دینے ہیں میرے ادارے کے، اچھا، تو ان سے میری ملاقات ہوئی آج۔ تو میں نے کہا یار یہ میرے بقایا جات ہیں، کچھ دے دیں، بڑی مشکل ہے۔ کہنے لگے عید کے بعد۔ تو عید کے بعد تو بڑا ٹالنے والی بات ہوتی ہے۔ لیکن زیادہ دلچسپ بات یہ ہے جو شبلی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، صاحب السلام علیکم، وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھی فواد چودھری نے تو کہا کہ یہ حلوہ پارٹی ہے۔ اتنا بھی شاید انڈر ایسٹیمیٹ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف دلچسپ بات یہ ہے، آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اپوزیشن میں کوئی ہم منگی یا اتحاد تو نظر نہیں آتا۔ شہباز شریف کی بیماری تو اب تقریباً سال سے چل رہی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری، اللہ ان کو صحت دے۔ تو اس تناظر میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اے پی سی کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں نظامی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو بڑے عرصے سے چل رہی ہیں، اور کبھی کس وجہ سے پوسٹ پون کی جاتی ہے، کبھی کس وجہ سے۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اپوزیشن ایک بالکل ٹوٹلی ایک اس کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے، چاہے وہ ان کے پارٹی کے اندرونی طور پہ لائک پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے اندر مختلف گروپنگز ہیں اور وہ مختلف زاویوں پہ سوچ رہے ہیں۔ کوئی کسی کا گروپ ہے، کوئی کسی کا گروپ ہے، تو ان میں ایک تو انٹرنلی ان میں کوئی یکسانیت نہیں پائی جاتی ہے، اور دوسرا پیپلز پارٹی، دیکھیں پیپلز پارٹی بدقسمتی سے ایک صوبے کیا کہ ایک خاص بہت ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ ان کے جو لیڈر ہیں بلاول بھٹو، وہ اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ لگتا یہ ہے کہ ان کو پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اور اس پہ حیرانگی نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے صحیح طور پہ ایک سیاسی ورکر تو وہ رہے نہیں ہیں۔ ان کو ایک ذمہ داری مل گئی جو کہ انہوں نے وراثت کے ذریعے انہوں نے حاصل کر لی، تو وہ جو ایک پل ہے اس کا جو گراؤنڈ لیول پہ، اس میں ان کو کوئی اتنی ٹریکشن مل نہیں رہی ہے، خاص طور پہ سندھ سے باہر تو بالکل ہی نہیں مل رہی۔ تو یہ ایک پارٹی ایک ماضی کے اپنا شیڈو آف ناٹ ایون اے شیڈو آف اٹس پاسٹ، تو اس لحاظ سے ان کی کوئی، اور پھر ان کی انٹرسٹ بھی ڈفرینٹ ہیں۔ یہ مختلف طور طریقوں سے اپنی جو بھی ان کی قانونی سچویشن ہے اس میں ایوری بڈی از ٹرائنگ کہ وہ ایک ڈفرنٹ طریقے سے اپروچ کرے اور اس کو ہینڈل کرے، تو اس لحاظ سے ان کی جو انٹرسٹ ہے وہ بالکل ڈائیورس ہیں۔ یہ صرف اپنے آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے جب کبھی احتساب کا اس کی بات ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی پوسچرنگ کر رہے ہیں کہ ہم یونائٹڈ ہیں، جو کہ وہ ہیں نہیں۔ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ اے پی سی واقعی ہوگی؟ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ یہ کہتے ہیں وہ اس بات میں کتنی یہ حقیقت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اب لائبلٹی بن گئی ہوئی ہے پاکستان کے لیے، بلکہ ان کے ایک رہنما نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان اور عمران خان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ جی ایسی اس صورتحال میں وہ تو اب تو ٹارگٹ جو ہے وہ جو آج کی خاص طور پہ پی ایم ایل این کے رہنماؤں کی باتوں سے لگا ہے کہ وہ فارغ کرنا چاہتے ہیں آپ کو۔ تو ایک بات یہ ہے، دوسرا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ کی حکومت اتنی غلطیاں کر رہی ہے، اتنے زیادہ محاذ کھولے ہوئے ہیں کہ یہ اپنے وزن کے تحت خود ہی گر جائے گی۔ تو آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ نہیں جی، ظاہر ہے کہ میں تو بالکل اتفاق نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ آپ آنے والے جب کہ ہم 25 تاریخ کو الیکشن کا سال پورا ہو جائے گا، اور 18 اگست کو ہمارا گورنمنٹ کا 2 سال پورے ہو جائیں گے، تو ہم آپ کو ہم نے پورے پروگرام ترتیب دی ہوئے جس میں ہم عوام کو بھی بتائیں گے اور جتنے بھی اور پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اپوزیشن اتنی ڈسکریڈیٹڈ ہوئی ہے یہاں پہ کہ ان کو تو اپنی جو دیکھیں ان کا لیڈر وہ کرپشن کے چارجز میں ڈوبا ہوا ہے، جس کو دیکھیں وہ ایک زمانے میں ہمارے ہاں ہوتا تھا کہ وہ
جتنا سب سے بڑا بدماش ہوتا تھا وہ اس سے ڈٹرمن ہوتا تھا کہ اس کے خلاف کتنے کیسز ہیں. تو اپوزیشن جو ہے تو کسی صورت میں بیکاز نہ تو ان کے پاس کوئی پلان ہے بلکہ یہ تو وجہ ہے اس ساری صورتحال کی جس میں انہوں نے ملک کو پہنچایا. بیکاز آپ دیکھ لیں جی ٹھیک ہے شبلی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس بھی بات کریں گے اور جو دوہری شہریت کا معاملہ ہے اس کو لے کر بھی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پی ٹی آئی کے اندر سے بھی جو منتخب لوگ ہیں وہ بھی آواز اٹھا رہے تھے, اپوزیشن بھی کہہ رہی تھی کہ دوہری شہریت کے حامل ہیں بہت سے معاونین خصوصی اور مشیران. بالآخر کابینہ ڈویژن نے کچھ تفصیلات جاری کی ہیں نظامی صاحب, اور بڑے اچنبے کی بات ہے 5 کے قریب معاونین خصوصی ہیں جن کی دوہری شہریت ہے, 3 جو ہیں وہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں. اب یہ اپنی اپنی صفائیاں تو وہ دے رہے ہیں, لیکن نظامی صاحب سوال یہ جواز تو ٹھیک ہے کہ آپ اگر دوہری شہریت کے حامل ہیں تو ایم این اے یا سینیٹر یا ایم پی اے پبلک آفس اس طرح آپ ڈائریکٹلی الیکشن نہیں کنٹیسٹ کر سکتے, لیکن اس میں کتنی گنجائش ہے قانون میں کہ معاونین خصوصی آپ لگ سکتے ہیں؟ اور آپ کے انٹرسٹ پہ پھر جو سوال اٹھتا ہے میری نظر رائے یہ ہے کہ جی جہاں تک قانون اور قتل کا آئین کا اس پہ تو اجازت ہے, لیکن یہ پارلیمنٹری نظام کی اسپرٹ کے اور مورلی خراب ہے کہ آپ کو بھائی اتنے موجود ہیں ایم این ایز, ان میں سے آپ کو کوئی جس طرح شبلی فراز صاحب ہے بیٹھے ہوئے جی ایسے اور جوہر قابل نہیں آپ کو ملتے, تو آپ کو باہر سے لینا پڑتا ہے. اس کی اسپرٹ یہ ہے آئین میں کہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں ان کو لایا جائے جی, لیکن اس میں تو ہر قسم کے لوگ ہیں جن کو آپ اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو وہاں رکھ لیتے ہیں. کیوں شبلی صاحب آپ کی کیا رائے ہے کہ ان میں کیا ایسی مجبوری ہے حکومت کی کہ وہ ایسے لوگوں کو رکھے جو ڈوئل پاسپورٹ ہولڈر ہوں یا گرین کارڈ ہولڈر ہوں جن کی باہر پراپرٹیز؟ یہ تو وہ سب کچھ ہے جو اکثر آپ کے حکومت کے ترجمان اپوزیشن کے بارے میں کہتے رہتے ہیں. جی دیکھیں نظامی صاحب, اس میں 2 باتیں ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت یہ میڈیا پہ بہت اس پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرا خیال میں کہ حکومت کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے انیشیٹو پہ ہماری کیبنٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ انسٹرکشنز دی تھیں کہ جتنے بھی ایڈوائزرز ہیں اور ایس اے پی ایمز ہیں وہ اپنے اثاثے جمع کرائیں. تو گورنمنٹ نے تو یہ خود آن اٹس اون ایک انیشیٹو لیا جس سے کہ ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے یا اس کو زیادہ کلیریفائی کرنے کے لیے کہ اسپیشلی جب الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے اثاثے ظاہر کرنے پڑتے ہیں, تو اسی طرح جو وہ لوگ جو کہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے. تو اس پہ تو تھوڑی ہماری پذیرائی ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے یہ خود کیا, اپنے انیشیٹو پہ کیا. ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا. یہ بحث اگر ہم یہ نہ کہتے, ہم یہ سٹیپ نہ لیتے تو آج یہ بحث ہو بھی نہ رہی ہوتی. لیکن چلیں ٹھیک ہے, یہ بحث ہونی چاہیے. اس پہ بحث ماضی میں بھی ہوئی ہے, اور جو پرائم منسٹر صاحب کے آپ نے جو فوٹیج دکھایا ہے اس میں بنیادی طور پہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس وقت جو کہ مین اسٹریم لیڈرشپ کے تھے پارلیمنٹیرینز تھے, وہ یہ نہیں تھے کہ وہ ایڈوائزرز تھے, وہ پارلیمنٹیرینز تھے انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر اینڈ دا ریسٹ آف ہز کیبنٹ. انہوں نے اقامے لیے ہوئے تھے مڈل ایسٹ میں. تو خان صاحب تو اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیپل آپ کو دیکھیں جس طرح کہا بھی گیا کہ اس میں کوئی قدغن ہے نہیں, یہ کوئی ان لافل چیز نہیں ہو رہی ہے. پریکٹسز میں آپ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن نہ آپ کے رولز آف بزنس 1973 اس پہ سائلنٹ ہیں, کانسٹیٹیوشن اس پہ سائلنٹ ہے. تو کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ غیر قانونی کام کیا ہے. اس پہ اگر ثاقب نثار صاحب کی بھی وہ لی جائے جو سپریم کورٹ میں جو کیس ہوا تھا اس میں بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے جی لیجسلیشن اس کے بارے میں ہونی چاہیے اور وہ وائڈ اسپریڈ ہو, وہ صرف پارلیمنٹیرینز تک اس وقت محدود ہے نا. تو جو باقی لوگ اس میں زمرے میں آتے ہیں اس میں چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں چاہے وہ ایڈوائزرز ہوں سب ہوں, تو اس پہ ایک قانون سازی ہونی چاہیے. اور جو کہ میرا خیال ہے کہ ابھی جس طرح کی یہ بحث چل نکلی ہے اینڈ آئی ہوپ کہ اس کو آگے لے جایا جائے تو ہم اس پہ قانون سازی بھی کر سکتے ہیں. شبلی صاحب یہ جمہوریت کی روح کے منافی نہیں ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جمہوریت کی روح کے منافی نہیں ہے یہ جو اس وقت نظام ہے؟ دیکھیں جمہوریت کے منافی تو اس لحاظ سے ہوتا ہے جو ہمیں جو زیادہ اہم ہے کہ قانون کے خلاف,
کیونکہ اگر یہ پارلیمنٹیرینز کے لیے بھی ہے تو وہ قانون کی وجہ سے ہے. یہ جمہوریت کے خلاف نہیں ہے کہ آپ یہاں کے وزیر اعظم، آپ یہاں کے منسٹرز ہوں اور آپ نے اقامے لیے ہوئے ہوں جو کہ پارلیمنٹیرینز بھی ہوں. اس کو تو چھوڑیں کہ جو ایڈوائزرز ہیں ان کو تو اگر آپ نے بلا لیا کسی بھی وجہ سے کہ ان کی ایک ایکسپرٹیز ہے کسی فیلڈ میں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. وہ لوگ اسپیشلی جو بات کر رہے ہیں، جو خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈرشپ ہے، وہ اگر بات کری ہے تو ان کے منہ سے یہ بات اچھی لگتی نہیں ہے، کیونکہ وہ انہوں نے خود اسپرٹ کو کیا ہے جس کا ذکر آپ کہہ رہے ہیں، اور وہ ہے ڈیموکریسی، جس میں کہ آپ الیکٹڈ ہونے کے باوجود یہ کریں. تو اس لیے جو ہے تو اس پہ میں یہی کہہ سکتا ہوں. ٹھیک شبلی صاحب، میرا ذرا ایک نقطہ نگاہ یہ تھا کہ ڈیموکریسی کی اسپرٹ کے تو خلاف ہے نا یہ کہ دیکھیں آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان میں یہ احساس تو پیدا ہوتا ہوگا کہ حکمران جماعت یا کولیشن میں کہ یار ہمیں کیا خرابی ہے کہ ہم وزیر نہیں بن سکتے، لیکن وہ لوگ جو کہ وزیر اعظم کے قریب ہیں یا دوست ہیں، کوئی ٹیکنوکریٹک ایبیلٹی بھی نہیں ہے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مثلاً ایک دلچسپ بات جو ہے وہ میرا کم علمی کی بنا پر کی ہے انہوں نے، میں ان کی نیت پر شبہ نہیں کرتا. زلفی بخاری صاحب نے، وہ کہتے ہیں یہ وزیر اعظم کی منشا پہ ہے، مرضی پہ ہے کہ جس کو مرضی وہ کیبنٹ میں بٹھائیں، وہ چاہے صدر ٹرمپ کو بٹھا لیں. حالانکہ وزیر اعظم جو ہیں وہ کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی مغل اعظم تو نہیں ہوتے، مطلب وہ تو انہی کو بٹھا سکتے ہیں نا جو سبجیکٹ ٹو لا جن کا بنتا ہے. تو یہ ایک بات ہے. دوسری یہ جو آپ نے لا کی بات کی، یہ بہت اہم ہے. یہ کس قسم کا قانون آپ لانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، قانون تو اس صورت میں اسی طرح کا آئے گا کہ جس میں قانون سائلنٹ ہے، اور اس میں اگر اپوائنٹمنٹ آف ایڈوائزر جیسے پی ایمز جو کہ اس میں اس وقت قانونی قدغہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کہ یا اس کو جسٹیفائی کیا جائے کہ وہ بن سکتے ہیں یا جسٹیفائی کیا کہ وہ نہیں بن سکتے ہیں، اس پہ ہم نے قانون لانا ہے. دوسری بات دیکھیں نظامی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ جو جمہوریت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ ہے، پھر نیچے لوکل باڈیز ہیں، یہ سارا مل ملا کے ایک پارلیمنٹری سسٹم بنتا ہے. پھر جو آپ کا اپر ہاؤس ہے جو کہ سینٹ کہلاتا ہے، اس کی اسپرٹ کیا تھی؟ اس کی اسپرٹ تھی کہ جو ٹیکنوکریٹ، وہ لوگ جو کہ الیکشن نہ لڑنا چاہتے ہیں نہ لڑ سکتے ہیں، مراد یہ کہ وہ دے آر ناٹ انٹو، اور وہ ٹیکنوکریٹس ہیں، خاص اسپیشلسٹ اس میں آتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ادھر جو ہے تو جو وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹس پہ جو کہ 1-2 ہیں، پوری جو سینٹ ہے اس میں آپ میں دیکھ لیں کہ آپ میں دیکھیں کتنے ٹیکنوکریٹس ہیں. سو بیسیکلی یہ تو سسٹم پرانا غلط ہو رہا ہے، اس میں جو اس کی اسپرٹ ہے وہ وائلیٹ ہو گئی. کہ اگر آپ کے سینٹ میں ایسے ایکسپرٹس ہوتے جن کی کہ ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے، کسی بھی حکومت کو پڑتی ہے، تو وہ سینٹ سے اٹھا کے وہ بنا لیتے اور باہر سے لانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. تو بنیادی طور پہ جتنے بھی نیشنل اسمبلی کے ہوتے ہیں جنرلی ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ ایم این اے بھی بننا چاہے یا بن سکتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میں الیکشن پروسیس میں جاؤں. شبلی صاحب، آپ نے جو بات کہی نا، میں آپ کو ایسی آپ کی تفنن طبع کے لیے ایک جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ آپ انجوائے کریں گے کہ علامہ اقبال کے فرزند جاوید اقبال جو ہیں وہ ممبر تھے سینٹ کے. تو جب ان کی رینیول کا معاملہ آیا ٹکٹ کا، تو چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے میں تھے اور نواز شریف کے دست راز تھے. تو میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر جاوید اقبال کو ٹکٹ دے رہے ہیں یا نہیں؟ کہنے لگے نہیں دے رہے. میں نے کہا کیوں نہیں دے رہے؟ کہنے لگے بھائی جس ویلے انہوں نے ٹکٹ چاہیے ہوتا ہے تو آ کے کہتے ہیں سانوں ٹکٹ دیو. ٹکٹ مل جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ووٹ دین دے والے سانوں کنونس کرو. تو مقصد ہے کہ سیاسی جماعتوں کا اپروچ یہ ہوتی ہے کہ مطلب وہ انگوٹھا چھاپ ہو. چاہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سینٹ کا مقصد بالکل مختلف ہے اور یہ بھی جو ہے اس کا مقصد بھی کچھ اور ہے جی. تو لیکن یہ بدقسمتی ہے ہماری سسٹم کی. جی ٹھیک ہے. اچھا شبلی صاحب، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی اس پہ آ گیا، نظامی صاحب نے بھی بات کی. ایک اور معاملہ ہے اور ظاہر ہے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے آپ کی منسٹری سے. پاکستان ٹیلی ویژن جس کی ماہانہ جو بجلی کے بل میں آتی ہے 35 روپے تھی، شوکت عزیز صاحب نے اپنے زمانے میں اس کا اندراج کیا تھا، لیکن اب اس کو 100 روپے کر دیا گیا ہے فی کنیکشن. نظامی صاحب، یہ کس کی منشا پہ اضافہ ہوا ہے؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے، شبلی صاحب کو بخوبی علم ہے اس بات کا کہ ویسے تو یہ پی ٹی وی جو ہے ایک سرکاری ادارہ بن چکا ہوا ہے، لیکن اس کو بزنس لائن سے
چلانے کی کوشش نہیں کی جاتی. خان صاحب نے درست کہا ہے کہ 11 ارب اب یہ 21 ارب ہو جائے گا. اس کو اب اگر جگہ ٹیکس کا نام دیا ہے تو ٹھیک ہے. مثلا اب پی ٹی وی کو دیکھے یا نہ دیکھے اس کی جرمانہ ادا کر رہے ہیں. اس معاملے میں آپ کے جو پیش رو تھے فواد چودھری, وہ تو اس کی نظر ہی ہو گئے نا اس کنٹروورسی کے. انہوں نے کہا کہ جی کوئی بزنس پلان دیں, کو بتائیں کہ آپ نے کیوں کیا کرنا ہے آپ نے, اس کے مطابق پھر ہم دیکھیں آگے کیا چل رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے بھی ایک میں نے سنا ہے کہ خط لکھا یہی جو آپ کی بھی ریزرویشنز تھیں, لیکن پھر ایک نئی سمری مانگ کے بلا کے اس کو کر دیے گئے. دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی وی کو کرکٹ کی بھی مناپلی حاصل ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں وہاں پہ ارشد خان, جی چیئرمین, وہ چیئرمین ہیں. اصولی طور پہ جو چیئرمین ہیں وہ سیکٹری انفارمیشن ہوا کرتے تھے پہلے, اور وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو آنرری کہہ لیں یا ایکس اوفیشیو چیئرمین ہوتے ہیں, اصل چیز ایم ڈی ہوتا ہے. اب یہ لمبی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. ان کی کوئی کیا لابی ہے شبلی صاحب کہ یہ نہ پی ٹی وی کو ٹھیک کر رہے ہیں, اس کا مزید بیڑا غرق بھی کر رہے ہیں, دے آر رننگ اٹ گراؤنڈ, کوئی بزنس پلان بھی نہیں دے رہے, اور پھر عام شہری جو ہے اس کو ایک زبردستی کا جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے. دیکھیں اس میں نظامی صاحب یہ ایک بڑا ہی ایک دردناک ایک ایپیسوڈ ہے, ایک پورا ایک وہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ این پی ٹی ویز نو ایکسیپشن, وہ جو ہے تو بالکل زمین بوس ہو چکے ہیں. کوئی بھی ادارہ آپ لے لیں, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ ہم کہہ سکیں کہ وہ ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے یا وہ کام کر رہا ہے جس کے لیے وہ بنا تھا. اب پی ٹی وی کا پرابلم جو ہے وہ بڑا ڈیپ ہے. اس میں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوئی, دھڑا دھڑ ہوئی, پیپلز پارٹی نے بھی بہت کی, پاکستان مسلم سب نے کی. جی ہم تو خیر ابھی مطلب ہے کہ ہمارے وقت میں تو نہیں ہوئے, ہم یہ بڑے سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بالکل نہیں کی ہے. آپ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, پی آئی اے میں بھی ایسے ہی ہے. ایگزیکٹلی, پی آئی اے میں, اسٹیل مل, سب میں جو ہے وہ کیا گیا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ وہ پی ٹی وی کی ایک ایسی ریپوٹیشن بن گئی تھی یا بن گئی ہے کہ جس میں کوئی بھی کام کا بندہ ہوا کہ اپنے آپ کو نہیں آنا چاہتا, بیکاز ادھر پولیٹیسائز ہوئے ہیں سارے ایشوز. وہاں پہ جو ہے تو بڑے وہ گروپنگز ہوئی ہیں, یونینز کا ایشو ہے اور کئی ایشوز ہیں, پینشنز کا چکر ہے. یہ سارے مسائل جو ہے تو پی ٹی وی کے پاس نمبر 1 کیا ٹی وی کو کون چلاتے ہیں؟ لوگ چلاتے ہیں. وہ لاتے ہیں آئیڈیاز, لاتے ہیں, وہ پروگرامنگ پہ بات کرتے ہیں. اب اچھے لوگ جو ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی مشکلوں سے لوگوں کو لایا جاتا ہے. آپ کو میں بتا دوں, آپ نے اینکر کو کہیں کہ جی آئے پی ٹی وی میں کام کریں گے, وہ کہے گا کہ میں نہیں کرتا ہوں. اب یہ جو صورتحال ہوگی تو اس میں بزنس پلان تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. تو فرسٹ آپ کا ایک پورا پلان تھا, ایک پلان بنا ہے جس کے نزدیک, جس کے ذریعے ہم پی ٹی وی کو وہ والی وہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ بالکل ایک تو یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ٹی وی جس میں کہ ماؤتھ پیس صرف گورنمنٹ کا بنا ہوتا تھا, اس میں ہم اس کی جو آؤٹ ریچ ہے وہ بڑھا سکیں. اس کا بہت پوٹینشیل ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکوپمنٹ اس کا آؤٹ ڈیٹڈ ہے, بیکاز آپ ان کی اسکرین دیکھیں تو وہی وہ مجھے علم ہے, میں خود بھی رہا ہوں اس کا منسٹر. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں جب کیئر ٹیکر منسٹر تھا یہ صورتحال ہے. وہ جو جتنی اکوپمنٹ ہے وہ یہ باقی ٹیلی ویژن ایچ ڈی ہے, یہاں بالکل وہ پرانی ان کا امیج ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ اینالوگ سسٹم پہ چل رہے ہیں, دنیا ڈیجیٹل پہ چل رہی ہے. آپ کے کیمراز, آپ کی اسکرین, آپ کا سارا جو پروڈکشن ہے اس کی کوالٹی بہت ہی لو ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس ادارے کو اٹھانے کے لیے, اور میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ اگر یہ مکمل اتنی جو بھی اس کی وہ ہے فارمیلٹیز پوری ہو گئیں تو آپ کو 6 مہینے میں اگر پاکستان ٹیلی ویژن اگر مختلف نظر نہ آیا تو پھر میرا خیال ہے کہ مجھے بھی چھوڑ دینا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ وہ پھر اٹ وڈ ناٹ بی ورتھ اٹ. تو یہ ایک اسپیسیفک ٹائم لائن کے ساتھ ایک پورا ایک آبجیکٹیوز ہیں جس میں کہ, اور فیس جو ہے ٹی وی فیس ویسے بائی دا وے وہ مختلف ممالک میں لی جاتی ہے, اس سے لائسنس فی. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اگر انکریز ہے تو یہ پیسہ اتنا, میں آپ کو شور کروں کہ جو اس کا ایک پیسہ ہے وہ بالکل عوام کے سامنے ہوگا, ٹرانسپیرنٹ ہوگا. جو بھی اکوپمنٹ چینج ہے, لوگوں کی پینشنز دینی ہے, نئے لوگ لانے ہیں, پروڈکشن کو بہتر کرنا ہے, اپنا بزنس پلان. اور بائی دا وے کرکٹ, ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ, کرکٹ کے رائٹس پی ٹی وی کے پاس تو میرا خیال ہے کہ ابھی تو نہیں ہے. آئی ایم ناٹ ویری شیور. اچھا شبلی صاحب, لاسٹ کویسچن آپ سے. یہ آپ نے تو بات کی ہے پی ٹی وی کو آپ ری انجینئر کرنا چاہ رہے ہیں, ایک تو ماڈل کیا ہے, دوسرا یہ بتا دیں جو اس وقت
موجودہ مینجمنٹ ہے ایک اندازے کے مطابق جو ایم ڈی صاحب ہیں وہ 22 لاکھ روپے لے رہے ہیں. ریسنٹ ایک ہائرنگ ہوئی ہے جو ایگزیکٹو اور چیئرمین صاحب کا میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے, لیکن ایم ڈی صاحب کے 22 لاکھ ہیں. اسی طرح ایک اور جو آپ کے چیف ایچ آر ہیڈ ہیں وہ لے رہے ہیں کوئی 12 لاکھ کے قریب, پھر ایک صاحب 8 لاکھ. ابھی ریسنٹ ایک ہائرنگ آپ نے خرم صاحب ہیں ان کی 5 لاکھ کی ہے. یہ جو مینجمنٹ ہے جو لاکھوں میں لے رہی ہے, کیا اسی سے استفادہ کریں گے یا آپ کے بزنس ماڈل میں کوئی نئی مینجمنٹ آئے گی جو ری انجینئر کرے گی پی ٹی وی کو؟ دیکھیں, ہر ایک نے اگر پرفارم نہیں کیا تو ہی ہیز ٹو گو. جہاں تک کہ پیس کا تعلق ہے, چیئرمین کا تعلق ہے, میرا خیال ہے ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ از جو چیئرمین کی پوزیشن ہوتی ہے وہ آنری پوزیشن ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ نے جب مارکیٹ سے لوگ اٹھانے گا, آپ مجھے بتا دیں آپ کے جو اینکرز ہیں ان کی کیا کیا ہے, مطلب ہے اٹ اسٹارٹس فرام, پتہ نہیں اف آئی ایم ناٹ, مجھے صحیح علم نہیں ہے لیکن 60 لاکھ سے شروع ہوتی ہے اور 5 لاکھ. ایسی بات نہیں ہے, اتنی بھی جنت نہیں ہے شبلی صاحب, وہ بھی آپ کے دورے حکومت, آپ کے منہ میں گھی شکر بس ہے. مطلب ہے کہ مارکیٹ میں جو آپ کے وہ ہیں, آپ کے جو پیکیجز ہیں وہ آپ سے زیادہ مجھے نہیں پتا, وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ بڑے ہائی ہیں. یہاں پہ تو کوئی آنا نہیں چاہتا, یہاں پہ تو بڑے مشکلوں سے لوگوں کو کنونس کیا جاتا ہے. بٹ آئی ایشور یو کہ آئی تھنک دیٹ ان 1 year ٹائم, فرام 6 months to 1 year ٹائم, کئی ٹاپ کے اینکر جو ہیں تو وہ پی ٹی وی میں آ کے وہ کام کرنا چاہیں گے. چلیں, خدا کرے جی وہ دن ہے. بہت شکریہ شبلی فراز صاحب, بہت شکریہ آپ کا. لیکن نظامی صاحب, سننے میں آیا کہ یہ جو اضافہ ہوا ہے 100 روپے عام لوگوں پہ بوجھ پڑا ہے, مخالفت کی تھی شبلی فراز صاحب نے. جی, اور پھر ان کو تردید نہیں کی اس بات. جی, لیکن اب دیکھ لیں کہ انفارمیشن منسٹر سے زیادہ اسٹرانگ لوگ کون ہیں. نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ سیاسی معاملات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, بریک سے پہلے ہم نے پی ٹی وی کی بات کی تھی. چلیں, عوام تو پیسے دے دیں گے, یہ بوجھ جو 3 کروڑ خاندان ہے پاکستانی ان پہ پڑ تو گیا ہے, لیکن سوال ایک یہ ہے جو بینگ میڈیا پریکٹیشنر بھی ذہن میں آتا ہے. پرائیویٹ چینلز میں ہم لوگ کام کرتے ہیں, اتنے بجٹس ہیں, یہاں سے بھی سلسلے چلتے ہیں. اچھا یار, یہ جو ان کا پرسیپشن ہے کہ ہمارے پر تو 1 برس سے 60 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے. نظام صاحب خدا کرے کہ ٹھیک ملتی ہے, یہ نہیں کہتا میں, لیکن یہ کہ ان کا خیال ہے کہ کروڑوں کی جناب میں دوڑتے ہیں ہم. نظام صاحب, یہ پرسیپشن ہے, یہ ایک جنرل سوسائٹی میں بھی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اینکر ہیں تو پتہ نہیں ہر وقت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ دنیا ہی ان کے لیے جنت ہے. خیر, سوال میرا یہ ہے کہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں نظامی صاحب, مختلف چینلز پہ کام کیا آپ نے بھی, میں نے بھی, بٹ ہمارا لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے لیکن اس میں بہت اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے. یار, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ بہت سے چینل ہیں, میں ہمارے چینل کی بات نہیں کر رہا, یہ مسلسل گھاٹے پہ جا رہے ہیں, یہ کیسے اپنا خرچہ پورا کرتے ہیں؟ نہیں, گھاٹا نظامی صاحب, آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں, اب اصولی طور پہ تو پی ٹی وی کی جو لائسنس فی ایک کلیہ تھا نا, ایک فارمولہ تھا جس کے تحت لوگوں سے پیسے بٹورنے تھے. وائی شوڈ آئی پے؟ میں تو دیکھتا رہے پی ٹی وی فار ایگزامپل, کون دیکھتا ہے پی ٹی وی؟ نظامی صاحب, گرانٹ کس کے پیسے سے جائے گی؟ اگین عام لوگوں کے پیسے سے نا. نہیں, لیکن عام لوگوں کے پیسے سے جائے گی, لیکن وہ جو ٹیکس انہوں نے لیا ہوا ہے اس میں سے جائے گی نا. جی, اس میں سے جائے گی. یہ تو مزید ٹیکس ہے, یہ تو مزید ٹیکس ہے. اچھا, اب بات کر لیں تھوڑی سی. جی, یہ ڈوئل نیشنلٹی اور اثاثوں کی بات, جی, کہ اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ مورل پوائنٹ ہے کہ یہ جو ریاست مدینہ کے جو دائی ہیں وہ تو آئے ہی اسی لیے تھے جی, کہ یہاں پہ ایک سادگی, کفایت شعاری, ٹرانسپیرنسی, ایمانداری اس کی رکھیں گے, حکومت کے اخراجات میں کمی ہوگی. اب ہم سمجھتے تھے کہ یار فلاں آدمی, میں نام نہیں لوں گا, خان صاحب کے اے ٹی ایم ہے, فلاں آدمی اے ٹی ایم ہے. یہاں تو اے ٹی ایم تو کچھ بھی نہیں جو یہ لوگ ہیں. جی, میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جی, ندیم بابر صاحب, یہ موصوف جو ہیں شہباز شریف کے بھی منظور نظر تھے پاور سیکٹر میں. جی, 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 نواز شریف کے بھی تھے. ان کے 2 ارب 75 کروڑ روپے کے مالک ہیں وہ. جی, ان کے پاس پاکستان اور بیرون ملک جائیدادیں ہیں, اور اس کے علاوہ 2 درجن زائد کمپنیز میں شیئرز ہیں. جی, آپ مجھے بتائیں, اس کے علاوہ ان کے پاس 12 کروڑ 97 لاکھ روپے کی راضی ہے. مطلب کوئی خدا کا خوف کرے یار.
نظامی صاحب المیہ یہ کانفلکٹ میں. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ دو وزارتیں جو ہے نا بجلی اور توانائی وہ دونوں کو وزیروں کے سر پہ سوار ہوتے ہیں. اور مطلب ایک طرف آپ نے وزیر رکھا ہوا اس کے اوپر کاٹی سوار کی ہوئی ہے اسپیشل اسسٹنٹ کی. اور کون سا مسئلہ حل ہوا ہے؟ پیٹرول کی قلت ان کے دور میں ہوئی ہے, بجلی کی قلت ان کے دور میں ہوئی ہے. کیس کا کراچی کیس کیا کہتے ہیں اس کو اب, کراچی کے الیکٹرک کا ہی اس میں ہوا ہے. اور جناب کون سی کل ہے جو سیدھی ہے سرکولر ڈیٹ جو ہے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. نظامی صاحب آج ایک خبر لگی ہے کہ 2025 میں یہ 4000 ارب روپے سرکولر ڈیٹ. پھر مجھے بتائیے کہ انہوں نے کون سا ایسا گول کھلایا؟ یہ کوئی ٹیکنوکریٹ ہے کیا ہے یہ؟ نظامی صاحب اس سے بڑا ستم یہ ہے پھر یہ ہے کہ ان کی جو اورینٹ پار ہے وہ سوئی ناردرن گیس کے ڈیفالٹر ہیں. نظامی صاحب اس کے خلاف کیس دیا ہوا ہے لنڈن کورٹ آف آربیٹریشن نے, اور پھر اس کے بعد یہاں سول کورٹ سے سٹے لیا ہوا ہے موصوف نے. ندیم بابر صاحب کو لے کے جو سب سے بڑا نظامی صاحب ستم ہے وہ یہ ہے کہ جناب کے یہ جو کمپنیز 2 درجن سے زائد کمپنیز میں شیئرز آ رہے ہیں نا, یہ موسٹلی کمپنیز انرجی ریلیٹڈ ہیں. کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا میٹر یہاں پہ ضرور آتا ہے. شہباز گل صاحب کا بھی ذکر کر رہے ہیں نظامی صاحب, بہت مدت ہو گئی ہے ہم نے پروگرام میں ذکر نہیں کیا شہباز گل صاحب کا. 2 کروڑ 42 لاکھ کے واجبات ہیں ان کے ذمہ, مقروض ہیں. اثاثے 9 کروڑ 44 لاکھ کے ہیں, گرین کارڈ ہولڈر ہیں, لیکن کہتے ہیں جی میں امریکی شہری نہیں ہوں. یہ کیا ہے نظامی صاحب؟ اب آپ سامنے ہی دیکھیں کہ ان کے پاس گلبرگ میں جو 40 لاکھ کا پلاٹ ہے جو کوئی زیادہ نہیں ہے, فارم ہاؤس ہے, کہتے ہیں کہ میں گرین کارڈ ہولڈر نہیں ہوں, کیونکہ ایک اور چیز ہے وہ ہوں میں شاید یونیورسٹی آف ایلینوائس میں پڑھاتے تھے. تو یہ تو دن رات اپوزیشن کو بے ایمان اور چور اور کیا کچھ کہتے رہتے ہیں. یہ کیبنٹ ڈویژن نے اثاثے ان کی مرضی سے شائع کیے نظامی صاحب؟ یہ عمران خان نے ہی شائع کیے نا. جی نہیں تو کیبنٹ ڈویژن کو تو پہلے وہ دینے سے پہلے کلیئر کر لینا چاہیے تھا نا کہ یہ کیا, اور یہ ٹیکنیکلٹیز سے متعلق ایک بریف آ جاتا تو زیادہ بہتر ہو جاتا. نہیں یا تو ہے نا کہ اپوزیشن کا پروپیگنڈا جی جو آپ بات کر رہے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک اور ایونٹ ہے جو آج ہوا ہے. عامر لیاقت صاحب وزیر اعظم پاکستان سے ملیں. جمعرات کو ہمارے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا استعفے کا فیصلہ اٹل ہے. آج جو کچھ ہوا ایک بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کہ عامر لیاقت صاحب کی ملاقات کی رودات کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. استعفے کا فیصلہ اٹل ہے؟ جی بالکل اٹل ہے. استعفیٰ تو میں نے دیا, اٹل ہے جی, اٹل ہے. نظامی صاحب یہ 16 تاریخ کی بات ہے, آج 20 تاریخ ہے, اور فیصلہ اس وقت تک تو اٹل تھا. آج اٹل کا الف ہٹ گیا, آپ دیکھیں ٹل ہو گئے. یہ آپ کی سمجھ کا فقدان ہے. جی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں. ان کا استعفیٰ دینے کا فیصلہ اٹل ہے جی, لیکن قبولیت جو ہے وہ فیصلہ اٹل نہیں ہے. جی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں وزیر اعظم سے ملوں گا, اور اگر انہوں نے کہا کہ نہیں تو میں نہیں دوں گا. نظامی صاحب آپ دیکھیں نا, بات یہ ہے جی کہ جنہوں نے استعفیٰ دینا ہوتا ہے نا وہ استعفیٰ دے کے پھر گھر چلے جاتے ہیں. اب جس طرح یہ کہیں آپ بی این پی کے جو مینگل کے جو اختر مینگل صاحب, اختر مینگل ان کی, انہوں نے کوئی الیکشن چھوڑی ہے, استعفیٰ تو نہیں دیا جی, لیکن وہ اگر وہ کہتے ہیں یوں کہ جناب ہم کولیشن چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا, جی ہم نے وزیر اعظم سے وقت مانگا ہے, اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے. اس کا مطلب تھا کہ وزیر اعظم کہیں گے یار آپ نہ چھوڑیں تو ہم نہیں چھوڑیں گے. نظامی صاحب آئی ڈو ایگری, میں یہ ساری جو 1-1.5 ہفتے سے عامر لیاقت صاحب کر رہے تھے اس کا مدعا بھی سمجھ رہا تھا, ان کی عرض بھی سمجھ رہا تھا. آج جب ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد عامر لیاقت صاحب نے فرمایا ہے کہ میڈیا کے ساتھیوں, تمام چینلز اور رپورٹرز کا شکریہ جنہوں نے وزیر اعظم اور میری ملاقات کے حوالے سے مثبت رپورٹنگ کی. میں خود پہلے صحافی ہوں اور اپنی برادری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. 40 منٹ کی اس طویل ملاقات میں کراچی نہیں بلکہ صحافی برادری کے مسائل پر بھی گفتگو ہوئی. اچھی خبریں ملیں گی. سی پی این ای کے پریزیڈنٹ ہیں آپ, بطور سی پی این ای پریزیڈنٹ اس ٹویٹ کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ تیرے دعوے پر, وعدے پر نہیں اعتبار کیا.
یہی کہہ سکتا ہوں میں. جی بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کہ عامر لیاقت جو ہے ایک انپریڈکٹیبل سے شخصیت کے حامل ہے, لیکن ٹریننگ جس طرح انہوں نے خود کہا تھا کہ میں ایم کیو ایم کا حامل ہوں, وہ جو ہمارے پروگرام میں جو انہوں نے کہا تھا نا, وہ ایک قسم کا درخواست تھی, استعفیٰ کی بات نہیں تھی. جی وہ ایک درخواست تھی کہ حضور والا میرے سے زیادہ کوالیفائڈ آدمی کوئی نہیں ہے جو کراچی کو سمجھتا ہو, جو سیاست کو سمجھتا ہو, جو رموز سیاست سمجھتا ہو اور انفارمیشن کو سمجھتا ہو, جو آپ نے اب بات کہی. جی تو وہ تھی کہ جناب میری خدمات سے فائدہ اٹھاؤ. یہ بھی تو یہ بات بھی تو کہی تھی کہ یہاں پہ فوج سفر موج لگی ہوئی ہے غیر منتخب لوگوں کی. جی لیکن نظامی صاحب آپ اس پہ حیران کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں, میں حیران اس بات پہ بالکل نہیں ہوں. سوال یہ ہے کہ دیکھیں عامر صاحب کی جو تکلیف ہے نا, ان کی ایک طرح سے بجا بھی ہے. علی زیدی صاحب, فیصل واڈا صاحب, یہ ایم این ایز بنے ہیں. ابھی عامر لیاقت صاحب تو مشرف صاحب کے دور میں مجھے ایک بات بتائیں, اسٹیٹ منسٹر تھے. ایک مجھے بات جی بڑی, یہ بتائیے کہ عامر لیاقت تو ہوئے چلے, پھر بھی علی زیدی صاحب, فیصل واڈا, اپنا چوہان صاحب, جی یہ روز شام کو جس طرح کی فکر بازی اور جس طرح کی گفتگو اور جو انداز ہے, جی یہ انٹرٹینر زیادہ ہیں, عہدیدار حکومتی کام لگتے ہیں مجھے. خیر نظامی صاحب ہر ایک کا اپنا انداز تکلم ہے. چوہان صاحب کے ساتھ بھی ایک دوستی ہے, لیکن چوہان صاحب پولیٹیکل نہیں, میں ان کا بڑا قدردان ہوں. بائی دا وے, جس طرح وہ جب گئے تھے نا وہاں کارڈک انسٹیٹیوٹ, جی دلیر آدمی ہیں, دبنگ آدمی ہیں. نہیں, یہ پولیٹیکل ورکر ہیں اور پنڈی میں ان کا ٹھیک ٹھاک اثر رسوخ ہے. نظامی صاحب وہ دو لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک وقت میں, حنیف عباسی کا اور شیخ رشید کا. نہیں, وہ میں اس کی ان کی جو جملہ صلاحیتوں میں ان کی فکر بازی جو آل شریف نہیں, اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ کو نہ تو اناف کریں نا آپ. جو نہیں, یہ ان کی جو حصہ ہے اور جو تخلیق بلکہ آپ سیکھیں, قابل داد ہے. آپ اپنا سیکھیں اس سے کہ ہمیں بھی ذرا پروگرام نا اتنا سنجیدہ نہیں لینا چاہیے اپنا. اب جس طرح آج موسم اتنا خوشگوار ہے, حسین ہے, اس کا بھی کوئی تذکرہ کرنا چاہیے تھا. موسم سے مجھے شہباز شریف صاحب یاد آ گئے ہیں. بلاول صاحب سے خود نہیں ملے, وفد انہوں نے بھیج دی ہے. احسن اقبال صاحب وہاں موجود تھے, ایاز صادق صاحب موجود تھے, بلاول صاحب سے ملیں, ٹیلی فونک رابطہ انہوں نے کر لی ہے. ابھی تک بھی ان کو خدا ان کو حفاظت سے رکھے, ان کی صحت کو قائم و دائم رکھے. لیکن اس موسم میں اگر وہ بلاول صاحب سے مل لیتے اور پھر بڑی عید کے بعد اے پی سی کی بات ہوتی نظامی صاحب, تو پھر کچھ سنجیدہ بھی تو لگتا نا یہ سب. فلمی شعر یاد آ گیا اس پہ, جی گانا, کیوں مجھ سے خفا ہوئے جانے تمنا, بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں یہ مسئلہ ہے ان کا. شہباز شریف صاحب تو بیچارے بھائی دے اتنے سنجیدہ نہیں جتنے لگتے ہیں. اچھا, وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ تنہائی میں وہ گانے گنگناتے رہتے ہیں. لطیفے بھی سناتے ہیں؟ نہیں, وہ لطیفے نہیں سناتے. وہ میرا وہ شہباز شریف جو ہے وہ ایک لکڑی ہے. جی مثال دیتا ہوں, لکڑی کو آپ بجلی ڈالنے کی کوشش کریں نا تو وہ پاس نہیں ہوگی. سوکھی لکڑی نظامی صاحب, گیلی سے پاس ہو جائے. سوکھی لکڑی ہے. تھینک یو وردی. نہ ان کا کوئی دوست ہے یار گار. دوست وہ نہیں ہوتا جو سیاست میں بنے, جو پہلے کے ہوتے. ایک انتہائی خشک آدمی, ایک شعبے میں رنگین ہے جس کا میں ذکر نہیں کروں گا یہاں. اچھا, اس کے مقابلے میں جو بھائی جان ہیں نواز شریف, وہ ایک شاعر, رومانٹک آدمی, اور ان میں ایک کیمسٹری ہے جس کے تحت وہ کرنٹ پاس ہوتا ہے. ان کے بہت سارے ایسے دوست ہیں جی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, اور جنہوں نے میرے علم کے مطابق کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا نواز شریف سے. وہ یہ نہیں کہ وہ ایسے پی ایم لگ گئے, ایسے پی ایم لگ گئے یا کچھ ایسی بات نہیں ہے. وہ میاں نواز شریف کسی غیر ملکی دورے میں ان کو ساتھ لے گیا, ٹھیک ہے, کوئی کرکٹ بورڈ کا ممبر بنا دیا کہ یہ کر دیا, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اچھا نظامی صاحب, شہباز شریف صاحب سے یاد آیا کہ ایک اور معاملہ حل ہو گیا. یہ معمہ ٹل گیا ہے کہ بزدار صاحب کہیں جا رہے ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا. ایک بار پھر سے کچھ تبدیلیاں بھی آئی ہیں, کچھ بیوروکریسی میں بھی ہلچل ہوئی ہے,
لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہوا 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد بزدار صاحب کے خلاف شروع ہو جاتی ہے کہ وہ جانے والے ہیں، اس میں یہ نون لیگ کے وہ جو بڑے پیسرز ہیں، بڑے فاسٹ قسم کے ان کے جو باؤلرز ہیں، وہ وسیم اکرم پلس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے؟ ایسی بات نہیں ہے. پھر کون یہ شوشہ چھوڑتا ہے؟ حکمران جماعت کے اندر سے یہ دھواں اٹھتا ہے، اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ بھی بات میری لکھ لیں کہ ان کی نوکری پکی ہو گئی. مطلب یہ کوئی کنفرم نہیں ہے، یہ صرف آپٹکس ہیں کہ وزیر اعظم نے اعتماد کا اظہار کر دیا؟ بھیا وہ کہیں گے کل مجھے اعتماد تھا آج نہیں ہے. وہ تو خود کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا ایک بہت بڑی کوالٹی ہے جی سیاستدان میں. جی جی جی. تو اس لیے یہ اس پہ آپ اتنے فرفتہ نہ ہوں، یہ بہت جلد یہ پرسیپشن بدل سکتی ہے. جی تو مطلب اس کو کوئی حتمی نہ سمجھا جائے. لیکن نظامی اس لیے صاحب دیکھیں نا، بات یہ میں آپ کو کچھ سنجیدہ انالیسس دیتا ہوں جی 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 کہ پنجاب جو ہے نا وہ اٹس جور ان دا کراؤن. جی اس طرح کہ پنجاب میں جو جیتے گا وہ ورکرز میں سے حکومت بنائے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آج کی تناظر میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی بیسس پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ کچھ ہو رہا ہے مثبت؟ آٹا مہنگا ہو گیا نظامی صاحب، آج کی خبر ہے. ہاں، لیکن دوسری خبر بات یہ اس کے آگے آنے لگا، شاید خان صاحب یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے سارا کچھ تو ہم وہاں سے کر رہے ہیں مائکرو مینج. نمبر 1 بیوروکریسی میں تبدیلیاں سارا کچھ. اب بزدار صاحب سے ٹیم ہی نہیں بن پائی اب تک. جی بنی کوئی خاطر خواہ لوگ، کتنے آئی جی گئے، کتنے چیف سیکرٹری گئے وغیرہ وغیرہ. دوسرے یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ کون سا ہن برس رہا ہے فیڈرل لیول پہ جی کہ جس کا یہاں پہ کوئی فال آؤٹ آئے گا. یا تو اگر آپ یہ کہیں کہ پنجاب میں گورننس اچھی ہوئے گی تو وفاق میں بھی اچھی ہو جائے گی. نظامی ایسا صاحب تو نہیں ہے. ایک سوال ہے آپ سے. اب دیکھیں نا، اگر آپ نے آٹے کا ذکر کیا، آپ نے سیمنٹ کا ذکر کریں گے، آپ چینی کا ذکر کریں گے، آپ بجلی کا ذکر کریں گے، کس چیز کو آپ روئیں گے؟ کیا وہ بزدار صاحب کا قصور ہے؟ نظامی صاحب ان سارے حالات میں نون اس کے باوجود کہتے ہیں یہ کہ جی 18ویں ترمیم. جی بھئی آپ یہ تو آپ مرکز کی جو باتیں ہیں وہ تو آپ کر نہیں رہے. جی اچھا نظامی صاحب، سوال یہ ہے آپ سے، نون لیگ نے ایک زمانے میں نعرہ لگایا تھا جاگ پنجابی جاگ. اب نون لیگ کا جو ریسنٹلی 2-3 دن پہلے کا نعرہ تھا پنجاب بچاؤ مہم، یہ کیا گورننس کے جو حکومتی مسائل ہیں اس کا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نعرہ لگا رہے ہیں؟ اور وہی جو آپ والی بات ہے، پنجاب میں آپ آئیں گے تو آپ فیڈریشن میں آئیں گے. دیکھیں نا، وہ ایک تو ہے کہ نون لیگ کا گڑھ ہے، اور دیکھیں نا ہم کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کچھ کرتے نہیں کرنے، ان کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ بائی ڈیفالٹ جو کچھ پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے اپنی پالیسی کی وجہ سے، اس کا فائدہ بینیفیشری نون لیگ ہے، پی 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 نہیں ہے. لیکن نون لیگ بھی تو نظامی صاحب اس کے اپنے لوگ تو کنفیوز ہیں نا. آپ ان کی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ دیکھ لیں، وہ بھی تو ان کو بھی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کارکن کو کیا نہیں ہے. کنفیوژن اپنی جگہ پہ، لیکن میں آپ کو ایک میکرو لیول پہ بات کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو اپروچ ہے وہ تو ہے ہی. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.